السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 111 ایپیسوڈ نمبر 111 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزوں، ہم اور آپ سچی حکایات کے 10ویں باب سے مختلف حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ حکایت نمبر 677، نماز کی برکت۔ ایک شخص ایک عورت پر عاشق ہو گیا، اس عورت سے اپنی خواہش ظاہر کی۔ اس عورت نے یہ واقعہ اپنے خاوند کو بتایا۔ اس کا خاوند نیک آدمی تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، تم اس سے کہہ دو کہ اگر تم 40 دن تک میرے خاوند کے پیچھے نماز پڑھو گے تو جو تم چاہو گے میں منظور کر لوں گی۔ چنانچہ اپنے خاوند کی بتائی ہوئی بات اس شخص سے اس عورت نے کہہ دی۔ وہ شخص بہت خوش ہوا۔ اس نے 40 روز بلا ناغہ اس کے خاوند کے پیچھے تمام نمازیں ادا کی۔ 40 روز ہو گئے تو عورت نے بلا کر پوچھا، بتاؤ تمہارا کیا مطلب ہے؟ وہ بولا، بس اب تمہاری کوئی حاجت نہیں، میں نے جو کچھ پا لیا ہے اس کے ہوتے ہوئے اب میری کوئی بری خواہش باقی نہیں رہی۔ عورت نے یہ سارا قصہ خاوند سے کہا تو وہ بولا، نماز کے متعلق اللہ کا ارشاد ہے کہ نماز بری باتوں سے روکتی ہے، میں نے یہ اس کا علاج کیا ہے۔ سبق: نماز بڑی برکتوں کی چیز ہے، نماز سے بری باتیں چھوٹ جاتی ہیں۔ لطیفہ: اگر کوئی کہے کہ ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ بعض لوگ نماز پڑھنے کے باوجود بری باتوں سے کنارہ کش نہیں ہوتے، تو اس کا جواب سننے کے لیے یہ لطیفہ سنیے۔ ایک بھکاری نے ایک رئیس سے ایک بھینس طلب کی۔ رئیس نے کہا، تم 40 روز نماز پڑھو، جب 40 روز ہو جائیں تو مجھ سے بھینس لے جانا۔ چنانچہ اس بھکاری نے 40 روز پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا جاری رکھا۔ 41ویں روز اس رئیس کے پاس آ کر بھینس طلب کرنے لگا۔ رئیس نے جواب دیا، میاں اپنی راہ لو، کیسی بھینس؟ میں نے تو تمہیں نماز کی عادت ڈالنے کے لیے یہ بات کہی تھی۔ بھکاری نے کہا، اچھا اگر یہی بات ہے تو جاؤ، میں نے بھی 40 روز ساری نمازیں بے وضو ہی پڑھی ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس کی نماز ہی نہ تھی۔ نماز وہی ہے جو عین شرائط و ارکان کے ساتھ پڑھی جائے اور خلوص، خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کی جائے۔ ایسی نماز یقیناً بری باتوں سے روکتی ہے، اور اگر کسی نماز سے فائدہ حاصل نہ ہو تو یہ نماز کا قصور نہیں بلکہ ادائیگی میں کمی ہے۔ ایک مثال اور سنیے۔ حکیم صاحب نے آپ کو بتایا کہ ہر روز صبح 10 بادام کھا لیا کرو، اس سے تمہاری کمزوری دور ہو جائے گی۔ اب آپ نے ہر روز 10 بادام بغیر توڑے ثابوت ہی نگلنے شروع کر دیے تو بجائے طاقت کے آنتیں چھلنے لگیں گی اور خون کے دست آنے لگیں گے۔ فرمائیے کہ یہ حکیم صاحب یا بادام کا قصور ہے یا خود آپ کے استعمال کے طریقے کا؟ نماز کو پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے، پھر دیکھیے اس کے کتنے فائدے ہیں۔ حکایت نمبر 678، ماں۔ ایک شخص نے خواب میں دیکھا حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالی کی داڑھی مبارک یاقوت اور جواہرات سے سجی ہے۔ اس شخص نے صبح حضرت ابو اسحاق کے پاس پہنچ کر یہ خواب بیان کیا۔
تو حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالی فرمانے لگے، تو نے سچ کہا، میں نے کل اپنی ماں کے قدم چومے تھے اور یہ اسی کی بدولت ہے۔ سبق: ماں کا بہت بڑا درجہ ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اس کے قدم چومنے سے نورانیت اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ حکایت نمبر 679، شاہی فرمان۔ خلیفہ ہارون رشید کے بیٹے مامون رشید کے دور میں ایک مجرم شہر سے بھاگ گیا۔ خلیفہ نے اس کے بھائی کو پکڑ کر منگایا اور کہا کہ اپنے بھائی کو حاضر کرو ورنہ تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ اس نے عرض کیا، اے خلیفہ، اگر تمہارا ماتحت حاکم کسی کو قتل کرنا چاہے تو حکم دے کہ اسے چھوڑ دے، تو وہ چھوڑ دے گا یا نہیں؟ مامون رشید نے کہا کہ ہاں، چھوڑے گا۔ اب میں تمہارے سامنے اس سب سے بڑے بادشاہ کا حکم پیش کرتا ہوں جس کی عنایت سے تو حاکم بنا ہے کہ مجھے رہا کر دے۔ مامون رشید نے کہا، وہ حکم مجھے سناؤ۔ کہا، وہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ کسی کو دوسرے کے گناہ کے بدلے نہ پکڑو۔ مامون رشید یہ سن کر بڑا متاثر ہوا، روتے ہوئے حکم دیا کہ اسے چھوڑ دو، اس نے محکم اور اٹل حکم پیش کر دیا ہے۔ سبق: بڑے سے بڑا حاکم بھی ہو تو اسے کلام پاک کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے۔ حکایت نمبر 680، سب سے بڑا احمق۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک دفعہ اپنے ایک ماتحت سے کہا کہ ایک ایسا شخص ڈھونڈ کر لاؤ جو سب سے زیادہ احمق ہو۔ یہ سن کر وہ ایسے شخص کی تلاش میں نکل پڑا۔ آخر انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ایک درخت کی شاخ پر بیٹھا اسی کو کاٹ رہا ہے۔ سلطان کے آدمی نے اس شخص کو ڈال سے اتار کر پکڑا اور سلطان کے پاس لے آیا۔ عرض کی، حضور، یہ شخص بڑا بے وقوف اور احمق ہے۔ اسے ہم نے اس حالت میں پایا کہ یہ ایک پیڑ کی ڈال پر بیٹھا اسی کو کلہاڑی مار رہا تھا۔ سلطان نے کہا کہ یہ شخص واقعی بڑا احمق ہے، مگر یہ بتاؤ کہ اس سے بھی زیادہ احمق اور کون شخص ہو سکتا ہے؟ عرض کیا، حضور، آپ خود فرمائیں۔ سلطان نے جواب دیا، وہ حاکم سب سے بڑا احمق ہے جو ظلم و ستم سے رعایا کو تباہ کرے اور خود اس کے سبب بدبختی اور گمنامی کے گڑھے میں جا گرے۔ سبق: رعایا کی مثال درخت کی سی ہے اور بادشاہ جڑ کی طرح ہے۔ درخت جڑ کی پائیداری سے سلامت رہتا ہے۔ جڑ کو جتنا مضبوط کیا جائے گا درخت اتنا ہی محفوظ رہے گا۔ جب جڑ کمزور ہو جائے گی تو درخت ہوا کے ایک جھونکے سے گر جائے گا۔ بس حاکم کو اپنی رعایا کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ حکایت نمبر 681، ملک صالح اور ایک درویش۔ ملک صالح بادشاہ شام کا معمول تھا کہ رات کو ایک غلام کے ساتھ مسجدوں، مقبروں اور مزاروں میں جاتا اور ہر ایک کا حال معلوم کرتا۔ ایک رات سردی کے موسم میں گشت کرتا ہوا ایک مسجد میں وہ پہنچا تو دیکھا کہ ایک درویش کے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ وہ کانپ رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اے اللہ، دنیا کے بادشاہ تیری عطا کی ہوئی نعمت کو نفس اور حرص و ہوس میں برباد کر دیتے ہیں، محتاجوں اور ضعیفوں کی حالت سے بے خبر ہیں۔ اگر وہ قیامت کے روز بہشت میں گئے تو تیرے عزت و جلال کی قسم میں وہاں قدم نہ رکھوں گا۔ ملک صالح یہ بات سن کر آگے بڑھا اور دیناروں کی تھیلی آگے رکھ دی۔ روتے ہوئے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ درویش بہشت میں بادشاہ ہوں گے۔ آج ہم بادشاہ ہیں اور صلح کے لیے تمہارے پاس آئے ہیں، کیونکہ کل تم بادشاہ ہوگے۔ اس دن ہم سے دشمنی نہ کرنا بلکہ عنایت اور مہربانی سے پیش آنا۔ میں ان بادشاہوں میں سے نہیں ہوں جو غریبوں سے منہ پھیر لے۔ سبق: بڑے بڑے لوگوں کو
محتاجوں اور غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اپنی دولت سے غریب لوگوں کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جو لوگ دولت کے نشے میں غریبوں کا خیال نہیں رکھتے وہ بہت بڑے غافل اور ناعاقبت اندیش ہیں۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب پر ہمارے SDI آڈیو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سنیں اور نئے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ لائک کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ کے ذریعے کمنٹ کریں اور اس کاری خیر کا حصہ بننے کے لیے ان حکایات کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔